الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا غير صلاته إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها أو نصفها. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی نماز کا 9واں حصہ ملتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو 8واں حصہ ملتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو 7واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 6واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 5واں حصہ ملتا ہے، کچھ کو 4تھا حصہ ملتا ہے، کچھ کو 3را حصہ ملتا ہے اور کسی کو آدھا ملتا ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسان نے کس طریقے سے ادا کی ہے، آداب کا کتنا خیال کیا ہے، سنتوں کا، مستحبات کا کتنا خیال کیا ہے، اسی حساب سے اس کی نماز میں سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے. تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور توجہ سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. اور بعض نمازوں کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اس کا مطلب وہ قبول ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو خشوع اور خضوع کو اس پر توجہ دینی چاہیے. گزشتہ سبق کی چند چیزیں رہ گئی تھیں، چند مسائل رہ گئے تھے، ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر آج کے درس کی طرف آتے ہیں. قعدہ اخیرہ سے متعلق چند مسائل تھے جو ذکر نہیں کیے جا سکے تھے. قعدہ اخیرہ میں 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں نماز میں. انسان جب نماز پڑھتا ہے اور آخری قعدے میں بیٹھتا ہے تو اس سے 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ایک غلطی تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے ابھی بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا. مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، 3 رکعت مکمل ہوئی، 3 رکعت پر اس کو بیٹھنا تھا لیکن وہ بیٹھا نہیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا. ایک غلطی یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ بیٹھا لیکن بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا. اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ یہ میرا پہلا قعدہ ہے یا دوسرا قعدہ ہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ پہلا قعدہ ہے اور کھڑا ہو گیا. تو دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے. پہلی صورت میں کہ اگر وہ بیٹھا ہی نہیں، تو یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ نماز کی جو 6 فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض قعدہ اخیرہ ہے. نماز کے 6 فرائض میں سے ایک فرض قعدہ اخیرہ ہے. لہٰذا جس نماز میں قعدہ اخیرہ نہیں ہوگا وہ نماز نہیں ہوگی. تو اگر کوئی شخص 5ویں رکعت کے لیے بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا یا مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد 4تھی رکعت کے لیے بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اس اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو دوبارہ بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے. اس وقت تک جب تک اس نے اس 5ویں رکعت کو، جو اس نے اضافی رکعت شروع کر دی ہے، جب تک اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اس وقت تک جب بھی اس دوران اس کو یاد آئے دوبارہ قعدے میں بیٹھ جائے اور التحیات پوری پڑھ کر سجدہ سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دے. یہ تو اس وقت کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو سجدے سے پہلے یاد آ گیا.
لیکن اگر اس کو یاد نہیں آیا اور اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ کر لیا، یا مغرب کی 3 رکعت والی نماز تھی، اس نے چوتھی رکعت اضافی شامل کر کے چوتھی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، یا فجر کی نماز تھی اور اس نے تیسری رکعت کا اضافہ کر کے تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، ایسی صورت میں اس شخص کی یہ فرض نماز باطل ہو گئی، فرض نماز باطل ہو گئی۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب فرض نماز ادا نہیں ہوئی، یہ اپنی فرض نماز دوبارہ پڑھے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا۔ اب اس نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اگر جفت تعداد پوری ہو رہی ہے رکعات کی، جیسے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اور اس نے چوتھی شامل کر لی، تو چوتھی پر ہی اپنا سجدہ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر سلام پھیر دے۔ اب سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی یہ نماز نفلی ہو گئی۔ یہ 4 رکعت جو اس نے پڑھی، یہ 4 کی 4 رکعت نفل ہو گئی، مغرب کی نماز یہ دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر عشاء کی نماز تھی، 5ویں رکعت اس نے پڑھ لی، تو اب اس کو چاہیے کہ 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، اور یہ 6 کی 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور فرض نماز دوبارہ سے پڑھے گا۔ تو یہ بھی اس کو اجازت ہے کہ 5ویں پر بیٹھ جائے، لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 6ٹھی رکعت ملا کر وہ اس پوری نماز کو مکمل کرے، اور یہ پوری کی پوری نماز نفل ہو جائے گی۔ فرض نماز اس کی نہیں ہوئی، یہ دوبارہ پڑھے گا، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والا مرد ہو، چاہے عورت ہو، جس سے بھی اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی، نماز کا یہی حکم ہے۔ تو یہ تو اس وقت ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی نہیں، آخری قعدے میں وہ بیٹھا ہی نہیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تو اس میں 2 صورتیں میں نے ذکر کی، ایک یہ کہ سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر دے، نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو اب یہ پوری اس کی نماز نفل ہو جائے گی، فرض نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ دوسری صورت غلطی کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھا، قعدے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اٹھا۔ مثلا مغرب کی نماز تھی 3 رکعت کی، تیسری رکعت پہ وہ بیٹھا، اس نے تشہد پڑھا اور پھر اٹھ گیا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ میری دوسری رکعت ہے۔ اب یہاں پر اس نے جو قعدہ اخیرہ تھا وہ کر لیا۔ قعدہ اخیرہ فرض ہے، یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں بار بار کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر اس نے وہ فرض ادا کر لیا، جو قعدہ اخیرہ کا فرض تھا وہ اس نے ادا کر لیا، اب یہ کھڑا ہو گیا۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد آ جائے سجدے سے پہلے تو یہ دوبارہ واپس آ کر بیٹھے اور سجدہ سہو کر لے، اور اس کو دوبارہ اتحیات پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا یا 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اتحیات تو یہ آلریڈی پڑھ چکا تھا، اتحیات پڑھ کے ہی کھڑا ہوا تھا، تو اتحیات تو اس نے پڑھ لی۔ اب سجدے سے پہلے جب اس کو یاد آیا تو یہ بیٹھے اور بیٹھتے ساتھ ہی سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور پھر اس کے بعد اتحیات وغیرہ پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کر لیتا ہے، یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھا، پھر اگلی رکعت کے لیے اٹھ گیا اور اس رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر لیا، تو اب اس صورت کے اندر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پھر وہی جفت تعداد پوری کرے۔ مثلا مغرب کی نماز تھی تو 1 رکعت اب اس نے ملائی ہے۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے گا۔ 5ویں رکعت 1 رکعت تھی، اب 6ٹھی رکعت پڑھے گا تو 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز تھی تو 3 رکعتیں تو فرض کی تھیں، 1 رکعت اس نے چوتھی پڑھی، اب اس کے ساتھ 5ویں بھی پڑھے
تاکہ یہ 2 رکعت اس کی نفل ہو جائیں گی اور 3 رکعت اس کی فرض ہو جائیں گی. آخر میں سجدہ سہو کرے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر قعدے میں بیٹھنے کے بعد اٹھا ہے تو اب اتنی بات تو طے ہے کہ اس کی فرض نماز مکمل ہو گئی ہے اگر یہ آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیتا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ جیسے یاد آئے بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، لیکن اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، اور جو مغرب کی نماز تھی یا فجر کی نماز تھی یا عشاء کی نماز تھی وہ اس کی فرض ادا ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قعدہ اخیرہ میں یہ 2 طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا. ایسی صورت میں اگر وہ سجدے سے پہلے نہیں لوٹتا اس کی فرض نماز نہیں ہوتی. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی فرض نماز ہو جاتی ہے اگر آخر میں وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے. تو یہ 2 طرح کی غلطیاں قاعدہ اخیرہ میں ہو سکتی ہیں. اب اگر قاعدہ اولیٰ کے حوالے سے میں نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ اگر امام قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھتا، وہ بھول جاتا ہے، مثلا دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا اور وہ بھول سے کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے. وہ نہ خود بیٹھے نہ امام کو بیٹھنے پر مجبور کرے بلکہ کھڑا ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، قاعدہ اولیٰ واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے. تو اب ایک واجب تو اس سے چھوٹ گیا تو دوسرا واجب نہ چھوڑے، اس لیے کہ امام کی اتباع یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو اب امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، آخر میں امام سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن قاعدہ اخیرہ کا حکم اس سے مختلف ہے. قاعدہ اخیرہ میں اگر کوئی شخص امامت کروا رہا ہے اور امام کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کھڑا نہیں ہوگا. یعنی 3 رکعت مغرب کی نماز تھی، وہ 3 رکعت پر بیٹھا یا نہیں بیٹھا، دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے اس نے پہلی غلطی کی ہو چاہے اس نے دوسری غلطی کی ہو، چاہے وہ تیسری رکعت کے بعد بیٹھا ہی نہیں سیدھا کھڑا ہو گیا یا تیسری رکعت پر بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، مقتدی اب امام کی اتباع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب اس نے مثال کے طور پر اگر اس نے قاعدہ کیا ہی نہیں اور سیدھا کھڑا ہو رہا ہے تو وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے، وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے اور امام کی اتباع واجب ہے، امام کی اتباع واجب ہے. اب یہاں پر فرض اور واجب کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف فرض ہے ایک طرف واجب ہے، تو اب وہ واجب کو چھوڑے گا، فرض کام کرے گا. اس لیے کہ فرض یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے، اب وہ امام کی اتباع نہیں کرے گا اور بیٹھ جائے گا، اور بیٹھنے کے بعد امام کو لقمہ دے گا. لقمہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، کوئی بھی ایسا ذکر کا جملہ کہے جس سے امام کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اور امام کو جیسے ہی پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ آ کر قاعدے میں بیٹھ جائے اسی ترتیب سے جو میں نے بتائی. لیکن اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز تھی، امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی بیٹھا رہا، اس نے امام کو لقمہ بھی دیا، امام دوبارہ نہیں بیٹھا اور اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، ایسی صورت میں مقتدی اپنا سلام پھیر کر فارغ ہو جائیں گے، مقتدی کی نماز مکمل ہو جائے گی اور امام نے جو نماز پڑھی ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، وہ اب اپنی فرض نماز دوبارہ پڑھے گا. تو اگر اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں تو مقتدی بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے، امام کو لقمہ دیتا رہے، امام بیٹھ گیا تو ٹھیک، نہیں بیٹھا تو مقتدی اپنا سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر امام قاعدہ اخیرہ کے بعد اٹھا ہے، اس نے قاعدہ کیا پھر کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی مقتدی نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اب نماز مکمل ہو چکی ہے، صرف سلام رہتا ہے. تو اب بھی مقتدی بیٹھے انتظار کرے.
اگر امام بیٹھ جاتا ہے اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے تو ٹھیک، نہیں تو مقتدی سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لے گا. اور چونکہ امام بھی قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا ہے اس لیے اس کی بھی فرض نماز ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا وہ. تو یہ دو طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات اس میں یہ اہم ہے، قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں یہ بنیادی فرق ہے کہ قعدہ اولا میں اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن قعدہ اخیرہ میں اگر امام کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ بیٹھ کر امام کو لقمہ دے گا تاکہ امام بیٹھ جائے. تو یہ دو طرح کی غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ قعدہ اخیرہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں لوگ بہت تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت پوچھتے بھی ہیں کہ کسی کی ایک رکعت رہ گئی ہے، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، اب وہ امام کے ساتھ آ کے شامل ہوا ہے. ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں مسبوق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسبوق. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. مسبوق کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس سے امام کے ساتھ کوئی 1 رکعت 2 رکعت کچھ حصہ رہ گیا ہو، 1 رکعت رہ گئی ہو، 2 رہ گئی ہو، 3 رہ گئی ہو، 4 رہ گئی ہو، قاعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوا ہو، ایسے شخص کو مسبوق کہا جاتا ہے. تو جب مسبوق آتا ہے اور امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو اب اس نے کہاں تشہد پڑھنا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ وہ جب بھی بیٹھے گا وہ التحیات پوری پڑھے گا. جب بھی بیٹھے گا التحیات پوری پڑھے گا. مثلا وہ قعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہوا ہے، امام بس سلام پھیرنے ہی والا ہے کہ وہ آ کے شامل ہوا، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گیا. اب مقتدی پر لازم ہے کہ التحیات پوری پڑھے. اگر امام سلام پھیر بھی دیتا ہے تو یہ اس وقت تک کھڑا نہیں ہوگا جب تک اپنی التحیات پوری نہیں کر لیتا. التحیات پوری کرے اس کے بعد کھڑا ہو. اسی طرح اگر وہ آیا ہے اور اس کی 1 رکعت نکلی ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز تھی اور اس کی 1 رکعت نکل گئی ہے، وہ دوسری رکعت میں آیا ہے اور دوسری رکعت میں مثلا امام کے ساتھ قعدہ اولا میں آ کے شریک ہو گیا، 2 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں، تو اب بھی جب قعدہ اولا میں شریک ہوا ہے تو التحیات پوری پڑھے گا. اگر 1 رکعت نکلی تھی پھر امام کے ساتھ بیٹھا تب بھی التحیات پوری پڑھے گا. پوری نماز نکل گئی تھی قعدے میں شریک ہوا تب بھی التحیات پوری پڑھے گا. بس یہ اصول ہے کہ مقتدی مسبوق ہو یا اس نے پوری نماز امام کے پیچھے پڑھی ہو، وہ جب بھی قعدے میں بیٹھے گا التحیات پوری پڑے گا. تو ایک تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ مثال کے طور پر 2 رکعت امام نے پڑھ لی تھی، وہ اب آ کے قعدے میں شامل ہوا ہے اور امام کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی التحیات پوری نہیں کی، تو یہ اپنی التحیات پوری کرے گا، اس کے بعد کھڑا ہوگا. یعنی یہ جیسے ہی بیٹھا امام کھڑا ہو گیا تو اب یہ التحیات پوری پڑھے اس کے بعد کھڑا ہو. اور یہی حکم اس شخص کے لیے ہے جو امام کے ساتھ شروع سے شامل ہے اور وہ اب امام نے التحیات پوری کی، امام کھڑا ہو گیا لیکن اس نے ابھی تک التحیات پوری نہیں کی، تو وہ اپنی التحیات پوری کر کے پھر کھڑا ہوگا. تو چاہے وہ شروع سے امام کے ساتھ شامل ہوا ہو چاہے آخر میں شامل ہوا ہو. اسی طرح اگر کوئی شخص شروع سے امام کے ساتھ ہے اور قعدہ اخیرہ میں اس نے ابھی التحیات پوری نہیں پڑھی، التحیات کی بات کر رہا ہوں، یہ پوری نہیں پڑھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، پہلے التحیات پوری کرے گا اس کے بعد سلام پھیرے گا. تو یہ التحیات تشہد کے بارے میں یہی فارمولہ ہے. درود شریف اور دعا کا یہ ضابطہ نہیں ہے. اگر امام سلام پھیر دیتا ہے اور کسی نے التحیات تو پڑھ لی ہے لیکن درود شریف نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھی، تو جیسے ہی امام سلام پھیرے گا امام کے ساتھ سلام پھیرنا یہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے اور امام کی اتباع یہ واجب ہے. تو جب واجب اور سنت کا آپس میں ٹکراؤ آئے گا تو واجب کو
ترجیح دی جائے گی، سنت کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو اگر درود شریف نہیں پڑھا پورا یا دعا پوری نہیں پڑھی، امام نے سلام پھیر دیا، ایسی صورت میں وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ مزید تاخیر کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن التحیات پڑھنا بھی واجب ہے، چونکہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے اگر امام سلام پھیر دیتا ہے تب بھی وہ التحیات پوری کرے، اس کے بعد سلام پھیرے۔ اگر مسبوق ہے التحیات پوری پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو۔ تو یہ تو التحیات کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مسبوق ہے اور وہ آخر میں آ کے شریک ہوا ہے تو وہ آگے درود شریف اور دعائیں نہیں پڑھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی تھیں، کسی کی 1 رکعت رہ گئی تھی، کسی کی 2 رہ گئی تھی، کسی کی 4 رہ گئی تھی، قعدہ اخیرہ میں امام کے ساتھ بیٹھا، چاہے 1 رکعت نکلی ہے، 2 نکلی ہے، 3 نکلی ہے، 4، قعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا امام کے ساتھ، اب التحیات پوری پڑھے گا، آگے نہیں پڑھے گا۔ اور اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات کو اتنا آہستہ آہستہ پڑھے کہ جتنی دیر میں امام سلام پھیرے اس کا التحیات اتنی دیر میں مکمل ہو، آہستہ آہستہ اس کو پڑھتا رہے تاکہ امام جب سلام پھیرے تب جا کر اس کا التحیات مکمل ہو۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس نے پڑھ لیا ہے تو دوبارہ التحیات پڑھ لے، لیکن آگے کی جو دعائیں ہیں، درود شریف ہے، وہ نہیں پڑھے گا۔ بہرحال اگر کسی نے پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو میں نے آج کے سبق میں لکھا بھی ہے کہ اگر مقتدی سے امام کے پیچھے کوئی غلطی ہوتی ہے، مثال کے طور پر قعدہ اولی میں بیٹھا تھا اور التحیات کے بعد اس نے درود شریف پورا پڑھ لیا اور اب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، چاہے اس نے شروع سے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو، چاہے اس کی 2-3 رکعتیں رہ گئی ہوں۔ مثال کے طور پر اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، اب امام کے ساتھ آ کے شریک ہوا ہے اور اس نے التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھ لی، یا کوئی بھی ایسی غلطی امام کے پیچھے کی جس غلطی سے اگر یہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا، وہ غلطی اگر اس نے امام کی اقتداء میں رہتے ہوئے کی ہے تو اب اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ جب یہ اپنی نماز مکمل کرے گا اس وقت بھی سجدہ سہو نہیں کرے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے الامام ضامن، امام ضامن ہے، امام کی ذمہ داری ہے، نماز میں اعتبار ہوگا امام کا کہ امام نے کوئی گڑبڑ کوئی غلطی تو نہیں کی۔ اگر امام کی نماز ٹھیک نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہوگی، امام کی ٹھیک ہے تو سب کی ٹھیک ہو جائے گی، بشرطے کہ نماز کا کوئی فرض نہ چھوڑا ہو، کوئی فرض عمل نماز کا نہ چھوڑا ہو۔ اگر مقتدی نماز کا کوئی فرض عمل چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ اس فرض کو اس نماز کے اندر مکمل نہیں کر لیتا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی جس سے عام حالات میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، امام کے پیچھے وہ غلطی ہونے سے مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نہ امام کے ساتھ سلام پھیرتے وقت نہ بعد میں اپنی نماز مکمل کرتے وقت۔ اسی کے ساتھ ساتھ قعدہ اخیرہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں تشہد التحیات 1 سے زیادہ بار پڑھ لیتا ہے، قعدہ اولی میں تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایھا النبی کی ہاں تک دوبارہ پڑھ لیا سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن قعدہ اخیرہ میں اگر 2 دفعہ پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، 4 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر التحیات کے بعد اتنی دیر خاموش رہتا ہے جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا، مثلا جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، یا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، اگر اتنی دیر التحیات کے بعد خاموش رہا یا درود شریف کے بعد خاموش رہا یا دعا کے بعد خاموش رہا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔
لیکن التحیات کو قعدہ اخیرہ میں مکرر پڑھنے سے یا درود شریف کو مکرر پڑھنے سے یا دعا کو مکرر پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، لیکن اتنی دیر ایک رکن کی مقدار خاموش رہنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو یہ تو پچھلے درس میں جو چیزیں رہ گئی تھی قعدہ اخیرہ سے متعلق وہ میں نے ذکر کی ہیں۔ آج کی نماز، آج کے درس میں جو ہم نے چیزیں ذکر کرنی ہیں وہ ایک تو نماز کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد سلام ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ نماز وہی تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئی تھی، وضو سے شروع ہوئی تھی، اور سلام پر آ کر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشوع خضوع حاصل کرنے کے چند طریقے جو اہم ہیں وہ میں نے یہاں مختصراً ذکر کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں انسان اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، بعض لوگ اوپر دیکھتے ہیں، بعض لوگ آنکھ کنکھیوں سے، کوئی تو پوری آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے، کوئی ویسے ہی کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے نماز میں دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال اللہ عز وجل مقبلا علی العبد وهو فی صلاته ما لم یلتفت، کہ اللہ تعالی جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ توجہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ انصَرَفَ عَنْهُ، جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ایسے شخص سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو نماز میں ظاہر ہے جب اللہ کی توجہ ہوگی کسی کی طرف تو یقیناً اس کی نماز میں خشوع اور خضوع اور اثر زیادہ ہوگا، اور جس کی نماز کی طرف اللہ کی توجہ ہی نہ ہو اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ شیطان کا اچکنا ہے، جو انسان کی نماز میں سے شیطان اچک لیتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی اچکا چور ڈاکو آتا ہے کسی سے کوئی چیز چھین کے اس کی آنکھوں کے سامنے اچک کے لے جاتا ہے، تو یہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کی طرف سے ایسا ہی حملہ ہے، گویا کسی نے کسی سے کوئی چیز اچک کر لے لی، یعنی یہ تو اپنی نماز توجہ سے پڑھ رہا تھا، شیطان آ کر اس کی اس توجہ کو اچک کر لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے احتراز کریں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اذا قام الرجل فی الصلاۃ اقبل اللہ علیہ بوجہہ، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فاذا التفت، تو جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، قال یا ابن آدم الی من تلتفت، جب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میری توجہ تیری طرف ہے۔ الی من تلتفت، تیری توجہ کس کی طرف ہے؟ الی من هو خیر لک منی، کیا تو کسی ایسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جو تیرے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبل، متوجہ ہو جا، اے انسان متوجہ ہو جا۔ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَانِيًا، تو جب وہ دوبارہ اس طرح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس سے یہی کہتے ہیں اِلَى مَن تَلْتَفِتْ اِلَى مَن هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّي، کیا تو کسی ایسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے جو مجھ سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے؟ اقبل، میری طرف متوجہ ہو۔ فَإِذَا الْتَفَتَ ثَالِثًا، جب وہ تیسری دفعہ ایسا کرتا ہے، صرف اللہ تعالی وجہہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں اقبل اقبل اقبل، میری طرف متوجہ ہو۔ جب تیسری دفعہ بھی وہ متوجہ نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ممنوع ہے، اور اس سے نماز پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں اس کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو شخص باتیں کر رہا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باتیں کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں وہ حرکت کر رہا ہے، تو آپ کی توجہ لامحالہ اس کی طرف جائے گی. وہ ایسا بیٹھا ہوا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، تو آپ نہیں بھی چاہیں گے تو آپ کی توجہ اس کی طرف جائے گی. اس لیے نماز میں ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں انسان کو خشوع اور خضوع اور توجہ صحیح طریقے سے حاصل ہو. اسی طرح نماز میں خشوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی عام زندگی میں گناہوں سے اجتناب کرے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے ایک کالا سیاہ دھبا دل پہ لگتا ہے، پھر وہ کالا ہوتے 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 اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کا اثر اس کی باقی زندگی پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی نماز پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے روزے پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی ہر عبادت پہ ہوتا ہے. تو جب انسان گناہوں سے بچتا ہے نماز میں اس کو خود بخود خشوع حاصل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز، چونکہ وقت کم ہے اور یہ چیز زیادہ ہے، میں اس لیے اس کو مختصراً عرض کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو ذکر کی ہے اور احادیث سے طیبہ اور قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو. اس لیے کہ حرام لقمہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جسم جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو تو ایسا جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں. تو حرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے رب اشعث اغبر، کہ اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے بھی میلے ہیں، سفر سے تھکا ہوا آیا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. حدیث شریف میں آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ صحیح احادیث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی، جس حالت میں وہ قابل رحم ہے کہ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھی میلے ہیں، سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، تھکا بالکل تھکن سے چور ہے، ایسی حالت میں دعا کر رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کے حرام لقمے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. اس لیے حرام غذا کا، حرام لقمے کا انسان کی عبادات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیوں ذکر کی، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. مفسرین نے لکھا ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمل صالح کی توفیق انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کھانا پاکیزہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، اس کے بعد کہا واعملوا صالحا. اس کا مطلب کھانے پینے کا انسان کی عبادات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ابھی تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تو اس چیز کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی ساری آمدنی حرام کی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی اور سورس ہے ہی نہیں، کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، اس کو بھی چاہیے کہ کسی سے حلال پیسے قرض لے کر اپنا رمضان اس سے گزاریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ حرام کام چھوڑ کر کوئی حلال ذریعہ اختیار کروں گا، پھر اس کو اس کا قرض واپس کر دوں گا، لیکن اس حرام پیسے سے اپنا رمضان نہ گزارے. اس لیے کہ جب رمضان میں وہ حرام کھاتا رہا، حرام غذا اس کے جسم کا حصہ بنتی رہی، ایسی صورت میں اگر رمضان میں اس کو توفیق نہیں ہو رہی تو رمضان کے بعد بہت مشکل ہے. اس لیے کم از کم رمضان میں علماء نے لکھا ہے جس کی کل آمدنی حرام ہو وہ کسی سے قرض لے کر رمضان گزارے حلال پیسوں سے، لیکن وہ حرام پیسے اپنے اوپر خرچ نہ کرے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز جس کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، عبادات پر، وہ یہ کہ اس کو مسائل سیکھنے کی جستجو ہو، مسائل سیکھنے کی تڑپ ہو.
مسائل سیکھتا رہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں, پوچھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے, کسی عالم کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی, کوئی خاص یعنی گیپ اور ایک خاص قسم کا فاصلہ ہے کہ عوام علماء کے قریب نہیں آتی, دور بھاگتے ہیں. واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں, اب اس کا موقع نہیں ہے تفصیل سے ذکر کرنے کا. لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ علماء کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہوگا. میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا تھا. وہ فرماتے تھے کہ میں 60 سال سے فقہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں, 60 سال سے میں فتوے لکھ رہا ہوں, لیکن ابھی بھی نماز میں کبھی کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. پھر آتا ہوں کتاب دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوئی یا نہیں. یہ وہ شخص ہیں جن کو مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا گیا. معارف القرآن مشہور تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ یہ فرما رہے ہیں. تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی مسائل سیکھنے کی, اس میں کوئی عار نہیں ہونی چاہیے. حدیث شریف میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کی خواتین کی تعریف کی تھی, اس لیے کہ انصار کی جو خواتین تھیں وہ تھوڑی جری تھیں. جو مہاجر صحابہ تھے, مکہ مکرمہ سے جو آئے تھے جو صحابہ, ان کی خواتین بہت زیادہ مسائل پوچھنے میں باحیا تھیں اور وہ جھجک محسوس کرتی تھیں, مسئلہ نہیں پوچھتی تھیں. اور انصار کی جو خواتین تھیں وہ مسئلہ پوچھنے میں جھجکتی نہیں تھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں, اس لیے کہ یہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے میں جھجکتی نہیں ہیں. عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, ساری زندگی کسی ایسے کام میں, کسی ایسے گناہ میں, کسی ایسی کوتاہی میں گزار دیتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک حرام کام ہے, ایک ناجائز کام ہے, یہ شریعت کے خلاف عمل ہے. نہ وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہیں, نہ کسی بیٹے سے پوچھتی ہیں, نہ کسی اور سے پوچھتی ہیں, اور نہ شوہروں کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں شوہر آ کر کسی امام سے, کسی مفتی سے پوچھ لے کہ عورتوں کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو, یہ ہو تو اس کا شریعت میں حکم کیا ہے. تو نہ بیوی کو اس بات کی توفیق ہے کہ اپنے شوہر کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ پوچھ کے بتا دیں, نہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے, نہ اپنے بھائی کو کہتی ہے, اور نہ شوہروں کو اس بات کی توفیق ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ معلوم کر لو, اگر نہیں پتا تو مجھے بتاؤ, میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں. یہ خامی, یہ کوتاہی دو طرفہ ہے. اسی وجہ سے بہت ساری خامیوں میں, گناہوں میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ شعور بیدار کرنا چاہیے. یہ ہماری جنت جہنم کا مسئلہ ہے, ہماری آخرت کا مسئلہ ہے, ہماری قبر کا مسئلہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بسا اوقات انصار کی عورتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے سوالات پوچھا کرتی تھی کہ آس پاس بیٹھے ہوئے سارے لوگ شرم سے سر جھکا لیا کرتے تھے, لیکن وہ مسئلہ پوچھنے میں نہیں جھجکتی تھی, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کبھی ان کو منع نہیں فرمایا. تو عورت کسی اور سے نہیں پوچھ سکتی, اپنے شوہر کو تو کہہ سکتی ہے, اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتی ہے, اپنے بھائی کو تو کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ مجھے امام صاحب سے, مفتی صاحب سے, فلاں سے, جو بھی کسی کے قریب ہو, جس کو پتا ہو کہ یہ مستند آدمی ہے, مجھے مستند بات بتا دے گا, تو وہ کسی سے جا کے پوچھ کے ان کو مسئلہ بتا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح مردوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پتا ہوتے, ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور کچھ علماء کی طرف سے بھی سختی ہوتی ہے, یہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. اخلاق نبوی اختیار کرنا علماء کی یہ ذمہ داری ہے. اپنے کسی مقتدی کو, اپنے کسی مسئلہ پوچھنے والے کو اس طرح سے جھاڑ پہ لا دینا, اس طرح سے ڈانٹ دینا کہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے, آئندہ کے لیے وہ آپ سے سلام کرنے کا بھی کہے کہ سلام بھی نہیں کرنا ہے ایسے شخص سے, تو یہ اس نے اپنی ذات سے دور نہیں کیا, اس نے دین سے دور کیا ہے. اس لیے کہ اس کے پاس تو ماوا اور ملجا اپنا امام تھا کہ وہ آتا امام کو کہتا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں, ایک دن میرے یہاں ایک صاحب آئے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے قائد آباد سے,
قائد آباد سے آئے تھے, مجھے کہا مفتی صاحب میں قائد آباد سے آیا ہوں آپ سے مسئلہ پوچھنے. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, یہ مسئلہ کیسے کرنا ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابھی یاد آیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا, 50 سال عمر ہو گئی, ابھی تمہیں پتہ چلا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہیں, ابھی پوچھ رہے ہو کہ نماز کا یہ مسئلہ کیسا ہے. تو وہ بندہ, یہ 4-5 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, قائد آباد سے چل کر آیا تھا یہاں پر اور کہا مجھے یہ مسئلہ بتا دو, اپنے امام صاحب سے تو میں نہیں پوچھ سکتا. تو علماء کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب تو نہیں بن رہے. یہ نبوی اخلاق, حسن اخلاق کہ یہ تبصرے, یہ تذکرے, یہ احکام عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, صرف عام لوگوں کے لیے نہیں, علماء کے لیے بطریق اولا ہیں, علماء کے لیے بدرجہ اولا ہیں. تو کچھ یہاں سے کوتاہی ہے, کچھ وہاں سے غفلت ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا. جب شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہر آدمی کو اپنے آپ کو دیکھیں. اب کوئی اس وجہ سے مسئلہ پوچھنا نہ چھوڑے کہ یار یہ تو صحیح مسئلہ بتاتا نہیں ہے, چھوڑو. اس سے نہیں پوچھتے کسی اور سے پوچھو, اس سے نہیں پوچھتے اور سے پوچھو, اس سے نہیں پوچھتے اور سے پوچھیں ضرور. جس سے آپ کا جی چاہتا ہے, جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس سے مسئلہ پوچھیں. تو جب انسان مسائل سیکھتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, اس سے انسان کی نماز میں بھی خشوع اور خضوع آتا ہے. جتنا اس کو مسائل کا علم ہوگا اتنی اس کی توجہ زیادہ ہوگی, ورنہ وہ اسی چیز میں پریشان رہے گا کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. ذرا سی کوئی غلطی ہوئی, اب پریشان, نماز ہوئی یا نہیں, نماز ہوئی یا نہیں, تو توجہ کہاں سے نصیب ہوگی. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ نماز کے اقوال جو ہم اذکار پڑھتے ہیں, کہیں سورہ فاتحہ, کہیں تلاوت, کہیں سبحان ربی العظیم, یہ تو ہم نے ذکر کیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے. نماز کے افعال اور اعمال پر بھی توجہ دینی چاہیے. توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو جہاں وہ سبحان ربی العظیم پر غور کر رہا ہے وہاں وہ اس چیز پر بھی غور کرے کہ یہ میں کس پوزیشن میں ہوں, یہ میں کیوں اتنا اپنے سر کو میں نے کیوں جھکایا ہوا ہے, یہ کیوں میں نے اپنی کمر کو اتنا جھکایا ہوا ہے. جب وہ سجدے میں جائے تو یہ سوچے کہ یہ کیوں, میں اپنی ناک کیوں رگڑ رہا ہوں, کیوں اپنا سر میں نے رکھا ہوا ہے نیچے, یہ میری حیت کیسی حیت ہے, یہ عاجزی کی حیت ہے, یہ ذلت کی حیت ہے, یہ مسکنت کی حیت ہے. ایسا وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے گرا دیتا ہے, دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے, وہ سر رکھتا ہے. تو افعال پر بھی کھڑا ہوا ہے تو غور کرے کہ میں کھڑا ہوا ہوں اللہ کے سامنے. اسی لیے تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے ان کی نماز کے خشوع اور خضوع کے جو واقعات تھے کہ تیر لگ کے نکل جاتا تھا, ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو اسی وجہ سے کہ ان کو توجہ ہوتی تھی, کھڑا ہوا ہے تو اس کو یہ توجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. تو اگر اس کو یہی توجہ نصیب ہو جاتی ہے, اگر اس کو الحمدللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا, بسم اللہ کا بھی نہیں آتا, اتنی توجہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں بس. تو بڑے کے سامنے آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو نہ یہاں خارش کرتا ہے, نہ یہاں خارش کرتا ہے, نہ یہاں خارش کرتا ہے, نہ اپنی ٹوپی بار بار سیدھی کرتا ہے, نہ اپنا گریبان بند کرتا ہے, نہ موبائل سے کھیلتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, وہ بڑے ادب سے کھڑا رہتا ہے. اگر یہی چیز نصیب ہو جائے تو نماز میں ہمیں خشوع نصیب ہو جائے گا کہ کھڑا ہو تو یہ دیکھے کہ میں کیوں کھڑا ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہوں. رکوع کرے تو یہ دیکھے کہ میں کیوں رکوع میں ہوں, کس کے سامنے رکوع میں ہوں. سجدے میں ہو, قعدے میں ہو, ہر حال میں اپنی اس پوزیشن پر غور کرے. اس سے بھی نماز میں انسان کو توجہ نصیب ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان اچھی مجالس میں بیٹھے, اچھے دوستوں کا انتخاب کرے, اس لیے کہ صحبت کا اثر یہ مسلم ہے, ماحول کا اثر یہ مسلم ہے. ماحول انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ, اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں, او ینصرانہ, اس کو نصرانی بناتے ہیں, او یمجسانہ, اس کو مجوسی بناتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کا ماحول
یا اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے یا مشرک بنا دیتا ہے. اللہ نے اس کو یہودی نہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے اس کو مشرک نہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے مسلمان پیدا کیا تھا. یہ اس کے ماحول نے اس کو ایسا بنایا ہے. اس لیے اچھی مجالس کا, اچھے لوگوں کی صحبت کا انتخاب جب ہوگا تو نماز پر لامحالہ اس کا بہت گہرا اثر ہوگا. اور ایک اور آخری طریقہ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا کہ انسان اس چیز کا اہتمام کرے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے, صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے, علماء کی, بزرگان دین, فقہاء, ائمہ کی سوانح حیات اس کا مطالعہ کرے. جب اس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو پھر اس کے سامنے پھر واقعات آئیں گے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں واقعات ذکر کروں, تو واقعات, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ واقعات بیان نہیں کرتے بیان کے اندر, تو میرے پاس اتنا, میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی واقعہ ایڈ کروں, لیکن واقعہ ایڈ کرتا ہوں تو پھر میرا وہ موضوع مکمل نہیں ہوتا. ابھی بھی بہت سارے واقعات میرے ذہن میں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں وہ سنا نہیں سکتا, آگے کچھ مسائل اہم وہ ذکر کرنے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں, اور دیکھیں یہ کام ہم نے کرنے ہوں گے, یہ ہمیں کرنے پڑیں گے. ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ان علیک الا البلاغ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ کا کام تو پہنچانا ہے. اب آپ کے لیے سیرت کی کتاب کا مطالعہ میں تو نہیں کر سکتا, آپ کے لیے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ میں تو نہیں کر سکتا, تابعین کے واقعات کا مطالعہ میں تو نہیں کر سکتا, وہ تو آپ ہی نے کرنا ہوگا. تو اس لیے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کا مقصد یہ کہ اس کو اپنے عمل کے اندر لایا جائے. تو وہ واقعات جب انسان پڑھتا ہے تو خود بخود اس کی نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے. اس کے بعد آخری چیز نماز کی دعا اور حکم. نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو دعا کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے. سنت ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں نہ پڑھ سکا اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. میں یہ فرق ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ فرض کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, واجب کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, سنت کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے, فرض کی تاخیر سے کیا ہوتا ہے. تو سنت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نماز کی کوئی سنت عمل, کوئی سنت کام اگر رہ جاتا ہے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے. مکمل بئی معنی کہ اس کے لیے دہرانا لازم نہیں ہے, اور اس معنی میں وہ مکمل نہیں ہے, اس معنی میں تو بہرحال ناقص ہے کہ اس نے ایک سنت چھوڑی ہے. تو سنت چھوڑ کر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. ہاں اس لحاظ سے, فقہی لحاظ سے مکمل ہے. آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ یہی ہوگا کہ آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. تو ایک تو اس کا حکم یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسنون ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف کے بعد کوئی بھی منقول دعا پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر یا احادیث طیبہ کے اندر جتنی بھی دعائیں منقول ہیں, جیسے یہ دعائیں ہیں جو میں نے 2 پڑھی, یہ بھی قرآن کی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختلف نمازوں میں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو جو بھی منقول اور معصور دعا ہے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز میں دعا نہیں کی جا سکتی, یہ بات یاد رکھیں. عربی کے علاوہ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ عربی ہی میں پڑھنی ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ دعا نہیں کی جا سکتی. نماز کے اختتام کے بعد کسی بھی زبان میں انسان دعا کرے, اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ساری زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں, تو جس زبان میں اس کو آسانی ہو بعد میں اسی زبان میں دعا مانگے, لیکن نماز کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کوئی شخص ایک دعا نہیں پڑھتا, 2 پڑھتا ہے, 3 پڑھتا ہے, 4 پڑھتا ہے. جتنی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے منصور اور منقول دعائیں, وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے. لیکن امام کو چاہیے کہ وہ ایک ہی دعا پڑھے, اس لیے کہ امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں کمزور بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں.
تو امام نے سبھی کا خیال کرنا ہوتا ہے، اس لیے امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک ہی دعا پڑھے، زیادہ لمبی دعائیں نہ پڑھے۔ ہاں انسان جب اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی بھی دعائیں پڑھنا چاہے وہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں عطا فرما دنیا کے اندر حسنتاً بھلائی، نیکی، خیر، وفی الآخرۃ حسنتاً اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی، بھلائی اور خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت جامع دعا ہے، اس میں انسان نے اللہ سے دنیا کی ہر خیر مانگ لی اور آخرت کی بھی ہر خیر مانگ لی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو سامنے والے نے کہا کہ زدنا، تھوڑی اور دعا بھی فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اور کیا دعا کروں، دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا تو آپ کے لیے میں نے کر لی، اس کے بعد تو کوئی دعا باقی نہیں بچتی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اس میں انسان، یعنی اس بھلائی میں اگر آپ تفصیل میں جائیں تو انسان کے لیے دنیا میں جس چیز میں بھلائی ہے، اولاد ہو، مال ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، گھریلو پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، دنیا جہان کے جو بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے اس نے نماز میں اس ایک لفظ میں دعا کر لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ فی الدنیا حسنہ کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اور وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر بھی ساری چیزیں آ گئی کہ پل صراط سے بھی پار ہو جائے اور جنت میں بھی پہنچ جائے اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، میری دعا کو قبول کیجیے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی، سارے مومنین کی مغفرت فرما۔ یہ بھی بہت جامع دعا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد نہیں، جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اس وقت انہوں نے یہ دعائیں مانگی تھیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مقبول دعا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ دعا ذکر کی گئی ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور صرف یہ بھی نہیں کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی نمازوں کی بھی فکر کریں کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا کی، ان کے والد اگرچہ مشرک تھے، اور یہ دعا ان کی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کر دیا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ پھر جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے برات کا اعلان کر دیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب حکم نازل ہوا انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ میں اپنے والد سے اعلان برات کرتا ہوں اور اس دعا سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ دعا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اولاد کی فکر ہو، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تھی انہوں نے بھی کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنی ذات بھی آ گئی، والدین بھی آ گئے، باقی سارے مسلمان بھی آ گئے۔ تو انسان جب اوروں کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب مسلمان کسی دوسرے غائب مسلمان کے لیے کرتا ہے۔ تو ہم جب نماز میں یا نماز کے باہر کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور تجھے بھی یہ عطا کرے۔ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ میرے فلاں دوست کو اولاد عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے اولاد عطا کرے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں دوست کے قرضے کو ختم فرما، فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے قرضے کو ختم کرے۔ تو اس سے دعائیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، والدین کو اور سب مسلمانوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، پہلے اپنے لیے کرے۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مغفرت فرما میری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت فرما میری، اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج تو وہی شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے۔ تو پہلے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد اوروں کے لیے مانگے، یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے۔ اور اسی سے دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع سے آخر تک اللہ کی ثنا اور تسبیح ہے۔ اللہ اکبر ہو، سبحانک اللہم ہو، الحمدللہ ہو، جتنا کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، آخر میں جا کر اپنی دعا مانگی جائے۔ اس لیے کہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو جب یہ قبول ہوتی ہیں اس کی برکت سے، اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے یہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دعا کا یہ ادب بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اس دعا کی تشریح کے اندر اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن وقت مختصر ہے اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز میں سلام واجب ہے، اور دونوں سلام واجب ہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب ہے، ایک سلام نہیں، دونوں سلام واجب ہیں۔ اور سلام کے الفاظ تو یہی ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے دائیں جانب سلام پھیرے گا، اس کے بعد بائیں جانب سلام پھیرے گا۔ اب سلام کے اندر راز کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، کہ نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے، نماز کا انجام اور اس کی انتہا وہ سلام پر ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے تکبیر کی، بہت ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئیں، ناجائز ہو گئی۔ بات نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کسی سے بات نہیں کر سکتا، بہت ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی تکبیر نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب کہ یہ حرام کرنے والی ہے۔
حرام کرنے والی کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. اور سلام کو آپ نے فرمایا تحلیل. تحلیل کا مطلب یہ حلال کرنے والی ہے. جب آپ نے سلام پھیر دیا اب آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہے, پینا بھی حلال ہے, باتیں کرنا بھی حلال ہے. سب کچھ جو تکبیر نے حرام کیا تھا سلام نے اس کو حلال کر دیا. اور سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ سلام پھیرتا ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب ان لوگوں کے درمیان اب نئے سرے سے آیا ہے. اس دوران تو یہ ان کے درمیان موجود ہی نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تھا, اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگا ہوا تھا, اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. اب جب یہ دوبارہ آیا ہے تو اپنے اس طرف والوں کو بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم اور اس طرف والوں کو بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کی انتہا پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سلام کرو. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے تو آپ دوسرے عالم میں پہنچ جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ تم کون ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رونے لگ جاتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں پہچانتے. تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ مجھ سے تھوڑی باتیں کرو تاکہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں. تو حضرت عائشہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دنیاوی کچھ باتیں کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ ان کو پہچانتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کا اور خشوع اور خضوع کا یہ عالم تھا. تو ہم بھی کچھ ذرہ تو حاصل کریں, کچھ کوشش تو کریں. یہ تقریباً میں نے 20 طریقے شروع سے لے کر اب تک خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے 20 طریقے میں نے ذکر کیے ہیں. ان میں سے کسی ایک طریقے کو بھی اگر اچھے طریقے سے اختیار کر لیا جائے تو ہماری نماز میں بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ سلام کیا جاتا ہے گویا یہ اب آیا ہے. اور ظاہر ہے جب انسان کچھ دیر کے بعد ملتا ہے تو سلام کرتا ہے, تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ابھی بھی سلام کریں. سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے گا تو اتنا اپنے چہرے کو پھیرے کہ پیچھے والے کو اس کے رخسار کی, اس کے گال کی سفیدی نظر آ جائے. یعنی اس کا رخسار, اس کا گال پیچھے والے کو نظر آ جائے, اتنا اپنے چہرے کو پھیرنا ہے. نظر کندھے کی طرف ہونی چاہیے سلام پھیرتے وقت. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے تو نظر کندھے کی طرف ہو اور اتنا سلام پھیرے, اتنا اپنے رخ کو پھیرے کہ پیچھے والے کو اس کا چہرہ نظر آ جائے. اس سے زیادہ, بہت زیادہ مبالغہ کرنا, بعض لوگ پورے سر کو اس طریقے سے گھماتے ہیں, پورے جسم کو ایک طریقے سے گھماتے ہیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے, یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے. سلام کا طریقہ یہ کہ آپ جس پوزیشن میں اس پوزیشن سے سلام کریں, یہاں اس پوزیشن سے سلام کریں, یہاں پورے سر کو اس طریقے سے گھما کے سلام کرنا, پھر یہاں سے پورے اس طرح گھما کے سلام کرنا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ نماز میں سلام کا طریقہ نہیں ہے. سلام کا طریقہ یہی ہے کہ بالکل عام حالت میں سلام کر کے کندھے پر نظر رکھتے ہوئے سلام کریں, اور سلام کرتے ہوئے انسانوں کی اور فرشتوں کی نیت کریں کہ جو فرشتے اور جو انسان میرے اس جانب ہیں میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں. پھر جب اس جانب سلام پھیرے اس میں یہ نیت کرے کہ اس جانب جو فرشتے ہیں اور اس جانب جو انسان ہیں ان کو سلام کرتا ہوں. جس جانب امام ہو اس جانب امام کی بھی نیت کی جاتی ہے. زبان سے نہیں کرنی نیت, ویسے ہی کرنی ہے دل سے کہ میں فرشتوں کو, انسانوں کو اور اپنے امام کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر یہاں فرشتوں اور انسانوں کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کی جاتی ہے. اس طرف بھی امام کی نیت کی جائے گی, اس طرف بھی امام کی نیت کی جائے گی. تو نیت یہ ہوگی. ایک غلطی سلام پھیرتے وقت یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ سلام دائیں جانب پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں رک جاتے ہیں. سلام پھیرا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکے, اس کے بعد دوسری جانب سلام پھیرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. یہ طریقہ کسی حدیث سے, کسی سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ کہ ایک اس طرف پھیرا, دوسرا اس طرف پھیر دیا. بیچ میں رکنا
یا قبلے کی طرف رخ کرنا یا یہ تصور کرنا کہ میں قبلے کی طرف بھی سلام کر رہا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرف سلام پھیرنا ہے، اس طرف سلام پھیرنا ہے، بیچ میں رکنا نہیں ہے سلام دو سلاموں کے درمیان۔ اسی طرح سلام سے متعلق ایک بات تو میں نے عرض کی کہ سلام دونوں جانب پھیرنا یہ واجب ہے، اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا، کسی نے اتحیات پوری نہیں پڑھی تو وہ اپنی اتحیات پوری پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیرے گا، لیکن اگر درود شریف یا دعا پوری نہیں کی، امام نے سلام پھیر دیا تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا۔ اگر کسی نے غلطی سے پہلے بائیں جانب سلام پھیر دیا تو اس کے بعد دائیں جانب سلام پھیر دے، دوبارہ بائیں جانب سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی سے کسی نے پہلے یہاں پھیر دیا تو پھر یہاں پھیر دے، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، تیسری دفعہ پھر آ کے بائیں جانب سلام نہیں کرے گا۔ اور مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ السلام کی میم سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ السلام کی میم جب نماز میں امام ادا کرتا ہے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی شخص آیا، امام قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے نیت باندھ لی اور ابھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا، مقتدی بیٹھا نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو اس کو جماعت مل گئی، ایسے شخص کو جماعت مل گئی، اس لیے کہ ابھی تک جب یہ نماز میں شامل ہوا تھا امام نے سلام نہیں پھیرا تھا، اس کو جماعت مل گئی، یہ اپنی نماز پوری پڑھے جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اس وقت آ کے شامل ہوا ہے کہ اس امام نے السلام کہہ دیا ہے، تو السلام کہنے کے بعد اگر وہ شامل ہوگا اس کو جماعت نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے جب بھی شامل ہو، چاہے وہ قعدے میں جا کر اس کے ساتھ بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، اس کو جماعت مل جائے گی۔ تو چونکہ السلام کی میم سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مقتدی امام کی السلام سے پہلے السلام نہیں کہے گا، یعنی مقتدی کی میم امام کی میم کے بعد ختم ہونی چاہیے، اس لیے کہ مقتدی اتباع کر رہا ہے۔ تو اتباع کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے امام سلام پھیرے گا تو امام کا سلام کم از کم اتنا امام کہہ دے السلام، اس کے بعد مقتدی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح دوسری جانب اگر کوئی پہلے بھی کہہ دیتا ہے تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے، اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ نماز میں کبھی لائٹ چلی جائے تکبیر کہتے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ امام کے کم از کم السلام کو مکمل کرنے کے بعد وہ سلام پھیریں، سلام کے الفاظ ادا کریں۔ امام السلام جب کہہ دے اس کے بعد وہ تکبیر کہیں بلند آواز سے۔ اور تکبیر تحریمہ کے بارے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ وہ اہم ہے۔ تکبیر تحریمہ کے اندر بھی یہی حکم ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ امام کی اللہ اکبر سے پہلے کوئی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے اکبر کی راہ، امام کی اکبر کی راہ سے پہلے ختم کی، اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی نماز اس کے پیچھے شروع ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی نماز شروع ہوئی ہے اللہ اکبر کی راہ کے بعد، اور یہ تو اکبر کی راہ سے پہلے ہی شامل ہو گیا، تو امام کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی، یہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوئی۔ اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن اتنا فرق رکھنا چاہیے کہ امام اللہ اکبر کہہ دے اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے، تاکہ یہ اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اسی حوالے سے ایک چیز، سلام کی بات چل رہی ہے، تو ایک بات سلام سے متعلق یہ کہ بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ مسجد میں آیا ہے اور کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، تو وہ سلام کر لے۔ سلام کرنا اچھی بات ہے، سنت عمل ہے، لیکن اگر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا اس کے سلام کرنے سے نماز پڑھنے والوں کی نماز تو متاثر نہیں ہوتی؟ اگر اس کے سلام سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہے، یا سلام کا جواب دینے سے نماز پڑھنے والوں کی نماز متاثر ہوتی ہے، ایسی صورت میں سلام نہ کیا جائے۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اتنے فاصلے پر ہیں کہ اس کے سلام سے ان کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، تو ایسے موقع پر سلام کیا جا سکتا ہے۔
اور سلام پھیرنے کے بعد جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مثلا مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، اس میں بہتر طریقہ یہ ہے، اس سے پہلے میں دعا کے بارے میں ذکر کر دوں کہ نماز کے بعد دعا کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس مسئلے میں بہت افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے میں۔ بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ واجب سمجھتے ہیں، بعض لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اتنی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ای الدعاء اسمع، کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اور بھی اس کے حوالے سے کچھ روایات ہیں جن سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کی امامت سلام پھیرنے تک ہے۔ جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، اب امامت ختم ہو گئی۔ دعا کے اندر مقتدی امام کا مقتدی نہیں ہے، دعا کے اندر امام بھی آزاد ہے، مقتدی بھی آزاد ہے۔ امام اگر لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے، مقتدی لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے، نہیں کرنا چاہتا، امام نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، مقتدی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ تو مقتدی کی اقتداء دعا میں نہیں ہے، مقتدی دعا میں آزاد ہے۔ اب یہ ایک گڑبڑ ہے کہ اس چیز کو بالکل برابر سرابر لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو سارے ہاتھ اٹھا لیں گے، جب امام کہے گا برحمتک یا ارحم الراحمین تو سارے ہاتھ پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اگرچہ کوئی لازم نہ سمجھے لیکن عملاً اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گویا امام کے ساتھ ہی الحمدللہ کہنا ہے اور امام کے ساتھ ہی برحمتک یا ارحم الراحمین کہنا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں جو سری دعا کرواتا ہوں، ایک بات دعا کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ دعا آہستہ آواز میں مانگنا یہ مستحب ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ تو آہستہ آواز میں دعا مانگنی چاہیے، اور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مقتدی دعا کے اندر امام کا پابند نہیں ہے۔ اس اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں دعا لمبی ہو جاتی ہے، تو دعا لمبی ہو جاتی ہے تو آپ تو پابند ہی نہیں ہے دعا میں، آپ مقتدی ہو کر امام کے پابند نہیں ہے دعا میں۔ تو کسی کو دعا مختصر لگتی ہے، کسی کو لمبی لگتی ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے۔ اس لیے اس چیز کو لازم سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس اجتماعی دعا کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں یا صحابہ کرام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں۔ ہاں فرداً ہر شخص کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے دعا کو، چھوڑے نہیں، لیکن اجتماعی شکل اگر خود بخود بن جاتی ہے اس سے بھی شریعت نہیں روکتی کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مقتدیوں نے بھی اٹھائے ہوئے، تو ہر آدمی اپنی دعا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو واضح اور اپنے ذہن میں بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بہت افراد و تفرید ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر امام صاحب طرز میں دعا شروع کر دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں، بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تو دعا نہیں ہے، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ ایک دعا مانگے لیکن ادب سے مانگے، اللہ سے مانگے جو آپ نے مانگنا ہے خاموشی سے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف انسان ہاتھ کرے، ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی خلا رکھے، بالکل ملائے بھی نہیں، بہت زیادہ پھیلائے بھی نہیں، تھوڑی سی خلا رکھ کر سینے تک ہاتھوں کو اٹھائے
اور آسمانوں کی طرف ہاتھوں کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. البتہ کسی بیان کے بعد، کسی درس کے بعد، کسی ایسے مواقع پر اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت ہے. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور تعامل امت سے بھی ثابت ہے کہ ایسے موقع پر اجتماعی دعا کی جاتی ہے. لیکن نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا یا اس کو واجب یا فرض یا لازم سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایک بات اسی سے ملی ہوئی یہ بھی عرض کروں کہ دعا مانگنا تو لازم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اب امام نے سلام پھیرا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں. اب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، لوگوں کو پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. تو حدیث شریف میں اس پر بہت سخت وعید آئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص آئے اور وہ گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران خطبہ روک کر فرمایا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. خطبہ روک کر آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ. حالانکہ امام کے قریب آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آئے پھر امام کے قریب بیٹھے، پوری ایک تفصیل ہے، اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص آگے آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا اور خطبے کے دوران منع فرمایا. حالانکہ عام حالات میں خطبے کے دوران بات کرنا یہ بھی ممنوع ہے. جس طرح نماز میں بات کرنا منع ہے، اسی طرح خطبے میں بھی بات کرنا منع ہے. خطبے کا سننا بھی واجب ہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا. تو جو شخص نماز پڑھ کر فارغ ہو کر جا رہا ہے، یہ تو کوئی فضیلت کا کام بھی نہیں کر رہا. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی فضیلت کے کام کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ تو مسجد سے بھاگ رہا ہے. تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کسی کی گردنوں کو پھلانگنا، پھر کسی نمازی کے آگے سے گزرنا. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. دعا کوئی مانگے یا نہ مانگے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کی گردنوں کو پھلانگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم حرام ہے. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا جلدی ہے؟ اگر حد ہوگی تو 5 6 7 8 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا نا. اتنی تو ہماری نمازیں کوئی خشوع خضوع والی نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ نماز پڑھیں. 2-3 منٹ میں وہ سلام پھیر دے گا. 2-3 منٹ میں کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ آپ گردنیں بھی پھلانگ رہے ہیں، نمازی کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس پاگل ہو کے گزر رہے ہیں وہاں سے. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے بھی نہ گزریں، کسی کی گردن بھی نہ پھلانگیں. یہ جب کسی ثواب کے کام کے لیے جائز نہیں ہے تو ایک عام جائز کام کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا یہ؟ تو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہو، ارجنٹ مسئلہ ہو، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں سے کوئی شخص اٹھ کے چلا گیا، اب وہ شخص یہاں سے گزرنا چاہتا ہے، پچھلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا ادھر ہو جائے تاکہ یہ گزرنے والا گزر جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ سے کہ یہ کیوں گزر رہا ہے، بس کھڑا ہی رہے یہاں پر. تو اس کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ بیٹھتا. آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس کو سہولت فراہم کریں، یا آپ کوئی چیز رکھ دیں، یا آپ خود آگے ہو جائیں تاکہ وہ وہاں سے گزر جائے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد متصل بہت زیادہ لمبے اذکار، وظائف اور دعائیں نہیں کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے جس میں آپ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ سنتیں ادا کرتے تھے. تو جو بھی ذکر کرنا ہے، جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، جو بھی ہے وہ اس کے بعد پڑھا جائے، سنتوں کے بعد پڑھا جائے. کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن خلاف سنت ہے، سنت عمل یہ نہیں ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ختم کرتے تھے 3 مرتبہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر
سنتیں ادا کرتے تھے تو اتنی ہی دیر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے بعد انسان نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد میں پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے بعد دعا کا طریقہ ہے اور دعا کا حکم ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ نماز سے متعلق کورس تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر ہم نے نماز کے فرائض بھی ذکر کر دیے، واجبات بھی ذکر کر دیے، مستحبات اور سنن بھی ذکر کر دیے، اس کے مسائل بھی ذکر کر دیے، کس چیز سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا، اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ ہم حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام کرنے کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ استغفر اللہ تو انسان گناہ کے بعد پڑھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ۔ محدثین نے لکھا ہے اس کا مقصد امت کو اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ کہیں وہ نماز پڑھ کر اس گھمنڈ اور اس تکبر میں نہ آ جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں کیا، میری نماز کیا، میں کون ہوتا ہوں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، نہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے آداب کا پتہ، نہ سنتوں کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، میں کون ہوں؟ یہ تو اللہ کی توفیق تھی، اور میں نے تو اپنی نماز پڑھ کر بھی در حقیقت اللہ کی شان میں اضافہ نہیں کیا، گستاخی ہی کی ہوگی۔ اس لیے انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یا اللہ جو جو غلطیاں مجھ سے نماز میں ہوئی ہیں میں اس پہ معافی مانگتا ہوں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، میں نے تو اس میں بھی کوتاہیاں کی ہیں، اس پر بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی نیکیوں پر، اپنے تقوی پر، اپنے نیک اعمال پر انسان کو تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو ہماری وہ نیکی بھی گناہ ہے، وہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ قبول کر لیتے ہیں کہ چلو تم نے اس طریقے سے ادا کیا، میں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے جو قرآن کریم میں آتا ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرنے کے بعد استغفر اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، ایسے شخص نے شیطان کی کمر توڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان 2 کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے کہ تم نے تو بڑی اچھی نماز پڑھی، تم نے تو بڑا یہ کیا وہ کیا، اس پر وہ کہتا ہے استغفر اللہ کہ یا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ مایوس کرتا ہے کہ تم اپنی نماز کو دیکھو، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس سے تو نہ ہی پڑھتے تو اچھا تھا، ایسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس پر انسان کہتا ہے الحمدللہ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ تو شیطان کے دونوں حربے ناکام ہو جاتے ہیں، ایک طرف وہ مایوس کرنا چاہتا تھا، ایک طرف تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ انسان کہتا ہے استغفر اللہ، اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، شیطان کے دونوں حربے ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اس تصور کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں اور نیک عمل کے بعد بھی پڑھیں کہ میں نے کوئی تیر نہیں مارا، بلکہ میں نے اس کے اندر بھی بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی جس پر میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ کورس مکمل ہو گیا۔ کل کے لیے ہمارا ارادہ یہ ہے، یہ کورس تو حسب وعدہ جتنا تھا وہ مکمل ہو چکا 10 دروس کے اندر۔ اس کے اندر جن ساتھیوں نے جو بھی تعاون کیا، اس کو پرنٹ کیا، اس کی فوٹو اسٹیٹ کروائیں، اس کو تقسیم کیا، ریکارڈ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ حضرات نے سنا، اس میں اہتمام سے شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس کا بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ کورس الحمدللہ آپ کی خوشی کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ کورس پاکستان کی درجنوں مساجد میں ہوگا۔ یہ کورس کئی ائمہ نے، علماء نے مجھ سے رابطہ کیا جن کو میں نے یہ کورس پرنٹڈ شکل میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم رمضان میں اپنی مسجدوں میں اس کورس کو پڑھائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا، کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، اب جہاں جہاں بھی انشاءاللہ پھیلے گا، جو جو بھی کروائے گا، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کل کے لیے ارادہ یہ ہے کہ کل ہم پریکٹیکل نماز کی مشق کروائیں۔ یہ تو ہمارا مکمل ہو گیا ہے، یہ تو سارے ہم نے قاعدے ضابطے پڑھ لیے کہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ کل خواتین کے لیے کچھ معلمات سے بات کی گئی ہے، تو وہ آ کر خواتین کو پریکٹیکلی نماز پڑھوائیں گی کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ میں خود موجود ہوں گا اور ہم پریکٹیکل اس کا کر کے دیکھیں گے۔ ایک ایک شخص خود اس کو پڑھے گا، 2 3 4 رکعت پڑھ کے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا قیام کیسا ہے، میرا رکوع کیسا ہے، میرا سجدہ کیسا ہے۔ اس پریکٹیکل سے انشاءاللہ جتنی چیزیں سیکھی ہیں اس کی ایک طرح سے امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، اس کو ہم عملی طور پر بھی نافذ کر سکیں گے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ کل بھی اگر آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں تو پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اذان، یہ چند سوالات ہیں، اذان کے بعد پھر میں بتا دوں۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر مسافر عشاء کے وقت مغرب کی جماعت کروا رہا ہے تو مقیم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ میں سعودی عرب میں ہوں، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو کرتے ہیں عموماً یہ جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو قضا کرتے ہیں اور پھر 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی مغرب کی نماز قضا کی اور پھر عشاء کی نماز میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمع بین الصلاتین یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت متعین کر کے فرض کی ہے۔ تو وقت کی تعین کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں ادا کیا جائے۔ اور جہاں احادیث میں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہونے میں تھوڑی سی دیر رہ جائے، تو اس وقت میں وہ ادا کی، جیسے ہی اس نماز سے فارغ ہوا دوسری نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا، اب وہ دوسری نماز بھی ادا کر لے۔ اس طریقے سے یہ صورتاً تو جمع ہو جائے گا، حقیقت میں جمع نہیں ہے۔ حقیقت میں پہلی نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے اور دوسری نماز اس کے وقت میں ادا ہوئی ہے۔ مثلا مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہوتے ہیں یا جو مریض ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی اجازت ہے کہ مغرب کی نماز کو اتنا لیٹ کیا کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے میں 10 منٹ رہ گئے مثلا، تو اس نے جلدی سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے سے فارغ ہوا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، فوراً کھڑے ہو کے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ تو اس طریقے سے یہ جو جماعت کرواتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو عشاء کی نماز تو آپ ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر مغرب کی قضا نماز وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی بھی مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہے، تو قضا نماز اگر پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح جمع بین الصلاتین کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں پڑھ سکتے آپ ان کے پیچھے۔ اگر مقتدی نماز میں شامل ہوا اور امام سے غلطی پہلے ہو چکی تھی، امام کے ساتھ سلام پھیرے سجدہ سہو کے لیے، آپ نے قاعدہ اخیرہ میں یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر امام سجدہ سہو کرتا ہے اور کسی کی کوئی رکعت رہ گئی ہے تو وہ سلام تو نہیں پھیرے گا لیکن سجدہ سہو کرے گا۔ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، سجدہ سہو کرے گا، امام کے ساتھ ہی پورا سجدہ کرے لیکن سلام پھیرے بغیر۔ زکوٰۃ ہسپتال فاؤنڈیشن یا مدرسے کو دے سکتے ہیں، جبکہ غریب رشتہ دار بھوک سے تنگ دست ہوں
دیکھیں وہ ہسپتال، وہ فاؤنڈیشن جن کا باقاعدہ زکوٰۃ کے لیے الگ سے فنڈ متعین ہو، مستند علماء کی نگرانی میں ان کا وہ فنڈ ہو، پتہ ہو کہ یہ ادارہ مستند علماء کی نگرانی میں زکوٰۃ وصول کرتا ہے، پھر اس کے مستحقین تک پہنچاتا ہے، اور یہ سارا پروسیس شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 100% یقین ہے ایسے ہسپتال، فاؤنڈیشن، ویلفیئر جو بھی ہو وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے علاج پہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی وصولی کا طریقہ کیا ہے، اگر یہ بات یقینی نہیں ہے، ایسی جگہ پر، ایسے ہسپتال میں، ایسی فاؤنڈیشن میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ درود شریف نماز میں پڑھنا واجب ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ حسن الفتاویٰ کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف نہیں پڑھ سکا تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ نماز دوبارہ پڑھ لے، اگرچہ نہ بھی پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ قضا نماز پوری پڑھنی چاہیے یا صرف فرض؟ تو قضا نماز صرف فرض پڑھی جاتی ہیں، البتہ وتر کی بھی قضا کی جاتی ہے، باقی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کی قضا نہیں ہے، فرض نماز کی اور وتر کی قضا کی جاتی ہے، باقی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں، یہ تو پھر تفصیلی موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ ہم پھر پریکٹیکلی اس کو عملی طور پر نماز کا طریقہ یہاں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔